رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ قوم ایک، مذہب ایک، سجدہ ایک ہستی کو، مانا خدا کے آخری نبی کو۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ماہ رمضان ایک انعام کی صورت ہمیں ملا ہے، جہاں ہم سمجھیں گے ایک دوسرے کے تقاضوں کو، جہاں ہم بانٹیں گے خوشیاں اور رونقیں۔ ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 اردو کا خاص پروگرام رمضان کی رونقیں۔ ناظرین، آج پھر ایک خاص ایپیسوڈ ساتھ آپ کے بیچ حاضر ہوئے ہیں۔ آج نیوز 18 اردو کی ٹیم سرزمین دکن کے تاریخی شہر اورنگ آباد میں موجود ہے۔ اورنگ آباد ریاست مہاراشٹر کا وہ تاریخی شہر ہے جسے عہد تغلق میں ہندوستان کا پائے تخت ہونے کا شرف حاصل رہا ہے۔ یہ وہ تاریخی شہر ہے جہاں پر نظام حکومت کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ ناظرین، ماہ رمضان جب آتے ہیں تو اورنگ آباد کے شب و روز دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آئیے پروگرام کے پہلے حصے میں آپ کو لے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اورنگ آباد کی تاریخ کیا ہے، یہاں کی تہذیبی روایت کیا ہے، ماہ رمضان میں یہاں کے شب و روز کیسے ہوتے ہیں۔ رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا۔ اورنگ آباد ریاست مہاراشٹر کا ایک قدیم تاریخی شہر ہے۔ اس خطۂ سرزمین سے اسلامی تاریخ، تہذیب و تمدن کا رشتہ 1000 سال سے زیادہ قدیم ہے۔ اس سرزمین سے اسلامی تعلیم و تہذیب کا رشتہ صوفیہ، بزرگان دین اور ولی اللہ کی آمد سے ہوا۔ عام طور پر دکن سے اسلامی تہذیب کے رشتے کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو لوگ دکن، بالخصوص دیوگیری اور اس کے قرب و جوار جہاں پر دولت آباد، خلد آباد اور اورنگ آباد کے نام سے شہر آباد ہے، اس خطۂ سرزمین سے اسلامی تہذیب کے رشتے کو علاؤالدین خلجی کی دکن میں آمد سے جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ اور یہ سچ ہے کہ علاؤالدین خلجی دکن میں آنے والا نہ صرف پہلا مسلم بادشاہ تھا بلکہ شمالی ہند کا پہلا بادشاہ تھا جو کہ دکن میں داخل ہونے میں کامیاب ہوا تھا۔ علاؤالدین خلجی نے دکن کی مہم سے جو راہ ہموار کی تھی، بعد کے شمالی ہند کے بادشاہوں نے انہی راستوں پر چلتے ہوئے دکن میں داخل ہونے میں کامیابی حاصل کی۔ علاؤالدین خلجی کے بعد محمد تغلق جب دہلی کے تخت پر بیٹھا اور اس نے دیوگیری پر قبضہ کیا تو اسے یہ جگہ اتنی پسند آئی کہ اس نے دہلی کی جگہ اس مقام کو ہی اپنا پائے تخت بنانے کا فیصلہ کیا۔ محمد تغلق نے اس مقام کا نام دولت آباد رکھا جو کہ اورنگ آباد شہر کا ہی حصہ ہے، ساتھ ہی شہر سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور اس طرح اس خطۂ سرزمین کو ہندوستان کا دارالحکومت ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ لیکن جہاں تک اس خطۂ سرزمین کا اسلامی تہذیب و تمدن سے رشتے کا سوال ہے تو ہمیں یہاں پر اسلامی تہذیب کے نمایاں نقوش صوفیہ کی آمد سے ملتے ہیں۔ دکن بالخصوص اورنگ آباد اور اس کے گرد و نواح میں صوفیہ کی تاریخ کے مطالعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اس خطۂ سرزمین پر جس بزرگ نے سب سے پہلے قدم رکھا وہ حضرت مومن عارف بن اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے، اور اس کے بعد اس سرزمین کو جس بزرگ کے قدم لینے کی سعادت حاصل ہوئی وہ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ
حضرت منتجب الدین زرزری زربخش رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے، اور ان دونوں بزرگوں کی آمد کے بعد جب محمد تغلق نے دولت آباد کو اپنا پایہ تخت بنایا تو یہاں پر اہل سلاسل کے بزرگوں نے اپنا مسند رشد و ہدایت بچھا کر اسلامی تعلیمات کے فروغ کا نمایاں فریضہ انجام دیا۔ یہی نہیں، محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اسی عہد میں دکن میں اسلامی تعلیمات کے احیاء کے لیے 1400 پالکیوں میں اپنے خلفاء کو دکن روانہ کیا تھا۔ یہی وہ عہد ہے جب دکن کی اس سرزمین پر اہل سلاسل کے بزرگوں کی ایک کہکشاں جمع ہو گئی تھی اور یہ پورا خطہ محور نور بنا ہوا تھا۔ ایک گاؤں تھا یہاں کھڑکی نام سے۔ ملک عنبر جب 1604 کے بعد اس نے نظام شاہی سلطنت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لی ایز اے یعنی وزیر اعظم کے طور پر، تو اس نے اس شہر کو آباد کیا، اور یہ شہر جو ہے کچھ عرصے بعد بڑا خوبصورت شہر بن گیا۔ لیکن چونکہ ملک عنبر کا مغلوں کے ساتھ مسلسل مارکہ آرائی رہا کرتی تھی، اس لیے یہ شہر برباد بھی ہوا۔ ملک عنبر نے یہاں پر کافی تعمیرات کی، جس میں جامع مسجد ہے اور 4 کالی مسجدیں ہیں اس کی بنائی ہوئی، خوبصورت ہے، چیتا خانہ ہے۔ اس طرح سے یہ شہر جو ہے وہ ملک عنبر نے آباد کیا، اس کو بسایا، اور اس کی اتنی شہرت ہوئی کہ عربستان سے بھی عرب جو ہے وہ لوگ یہاں پہنچے، وہ آئے۔ اللہ کا ایسا فضل و کرم ہے کہ جتنی بھی اورنگ آباد کی سب مسجدیں ہیں سب فل رہتی ہے، چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہے، بڑے سے بڑا آدمی، بزرگ سب عبادت میں رہتے ہیں۔ ایسا موقع بار بار ہر سال میں ایک مہینہ آتا ہے، اس لیے فل عبادت کرتے ہیں۔ ویسے تو برس کے 12 مہینے عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ مہینے کی عبادت تو الگ ہی ہے۔ اورنگ آباد کے دولت آباد اور خلد آباد میں اسلامی تہذیب کے نقوش تو 12ویں صدی میں روشن ہو گئے تھے، لیکن یہ مقام جہاں پر اورنگ آباد شہر آباد ہے اس عہد میں یہ خطہ ویران تھا۔ حالانکہ دولت آباد سے اس کی دوری محض 15 کلومیٹر کے قریب ہے۔ اس عہد میں یہاں پر کھڑکی نام کا غیر آباد علاقہ تھا۔ مرتضی نظام شاہ کے عہد میں اس کے وزیر اعظم ملک عنبر نے 1610 میں دولت آباد سے 15 کلومیٹر کی دوری پر اس شہر کو بسایا اور اس کا نام فتح نگر رکھا۔ ملک عنبر کا بسایا ہوا یہ شہر بے حد خوبصورت تھا۔ 1653 میں مغل شہنشاہ عالمگیر اورنگزیب نے جب یہاں پر قبضہ کیا تو اس نے ملک عنبر کے بسائے ہوئے شہر فتح نگر کا نام بدل کر اپنے نام سے موسوم کرتے ہوئے اس کا نام اورنگ آباد رکھا، اور اس طرح سے اورنگ آباد کے آباد ہونے کے بعد دولت آباد اور خلد آباد کی وہ رونق تو نہیں رہی بلکہ تمام رانائیاں سمٹ کر اورنگ آباد میں آ گئی۔ اس طرح سے اس سرزمین نے ملک عنبر کے حسن تدبر، شاہان مغل کے جاہ و جلال اور نظام حکمرانوں کی جلوہ آرائیوں کو بے حد قریب سے دیکھا ہے۔ مسجدوں اور میناروں کے اس شہر سے شیریں زبان اردو کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ اس خطۂ سرزمین سے اردو کی ابتدائی تاریخ کا نہ صرف رشتہ ہے بلکہ یہی وہ خطۂ سرزمین ہے جو کہ اردو کی عہد بہ عہد ترقی کا گواہ بھی ہے۔ بزرگان دین کے شہر اورنگ آباد میں ماہ رمضان کے شب و روز کی رونق دیکھتے بنتی ہے۔ یہاں کی مشترکہ تہذیب، زبان و ادب اور ماہ رمضان میں یہاں کے شب و روز کے بارے میں یہاں کے دانشور کچھ اس انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہاں کی تاریخ تو بہت درخشاں رہی ہے۔ یہاں بادشاہوں نے حکومتیں کی ہیں۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اور ملک عنبر کا بسایا ہوا شہر آج بھی عنبری ہے، خوشبو بکھیر رہا ہے۔ علم و ادب کے ساتھ ساتھ شعر و شاعری کے علاوہ تہذیب و تمدن میں بھی یہ شہر اپنی مثال آپ رہا ہے اور آج بھی ہے۔ آج بھی یہاں مٹی شاعری اگلتی ہے۔ پورے مجموعی طور پر پورے ملک کا کلچر رہا تھا کہ ہم عید تہوار سب ایک ساتھ مناتے ہیں، تو کبھی آپ اگر گزر ہو اور اب آج بھی یہاں چلے جائیں، اورنگ آباد کے بازاروں میں چلے جائیں، گلیوں اور کوچوں میں چلے جائیں، اور خصوصاً اس وقت جب افطار کے لیے لوگ امٹ پڑتے ہیں بازاروں میں عصر کی نماز کے بعد،
تو تب آپ وہاں دیکھیے گا کہ وہاں پر یہ نہیں ہے کہ افطار کے لیے صرف مسلم حضرات ہی جو ہے خریداری کر رہے ہیں، یا عید کی خریداری میں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی جو ہیں وہ آتے ہیں۔ اورنگ آباد مشترکہ تہذیب کا شہر ہے۔ اس شہر کی تہذیب ابتدا سے ہی مشترک رہی ہے۔ یہاں پر تمام تیج تہواروں کو مل کر منانے کی روایت صدیوں پرانی ہے۔ ماہ سیام میں یہاں پر روزہ افطار کی دعوتوں کا اہتمام بھی کثرت سے ہوتا ہے۔ اورنگ آباد میں مسلم تنظیموں کی جانب سے روزہ افطار کی دعوتوں کا اہتمام تو کیا ہی جاتا ہے، غیر مسلم برادران وطن بھی اپنے مسلم بھائیوں کے لیے ماہ رمضان میں نہ صرف ماحول کو سازگار بنانے میں مددگار ہوتے ہیں بلکہ روزے افطار کی پارٹیوں کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ہندو بھائی بھی ہیں جو کہ روزہ رکھنے کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ افطار پارٹی ہم رکھتے ہیں 9 سال کمپلیٹ ہوگا، ابھی 10واں سال ہے، تو یہاں پہ بھائی چارہ کی حساب سے رکھتے ہیں، اور یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں ہماری کمیونٹی کے، ہر ذات کے لوگ یہاں پر آتے ہیں، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، اس کے بعد میں برہمن لوگ ہیں، وہ بھی آتے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ رہتا ہے کہ ایک میل ملاپ رہتا ہے۔ جو ایک ماحول ہے دیکھو اورنگ آباد میں، اور ماشاءاللہ سے کافی سال سے وہ ماحول اچھا ہی ہے کہ آج بھی ہم ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، ایک دوسرے کو تہذیب کو نزدیک سے دیکھ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جتنا سمجھتے ہیں اتنا ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ بھائی ہر ایک کا ایک مذہب رہتا ہے، اور ہر ایک کا مذہب اپنے اپنے حساب سے چلتا ہے اور اچھا ہی رہتا ہے۔ جو اچھے چیزیں ہیں، جیسا ہم قرآن شریف دیکھو یا گیتا دیکھو، جو گیتا میں بھی لکھا ہوا ہے وہ اچھی چیزیں لکھے ہیں کہ آپ کے عمل کیسا ہونا چاہیے، وہاں پہ بھی اچھا لکھا ہوا ہے، قرآن شریف میں بھی اچھا لکھا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ایک امن، چین اور بھائی چارگی کا میسیج جو اسلام کا ہے یہ عام ہوتا جائے، اور سب بھائیوں تک یہ امن اور بھائی چارگی کا پیغام پہنچے۔ اور رمضان کے اس بہانے سے کئی سارے ہمارے ہندو، مسلمس اور بھی کرسچنس، سبھی دھرم کے لوگ اس افطار کے بہانے سے ایک جگہ آتے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 اردو کا خاص پروگرام رمضان کی رونقیں، اور آج ہم موجود ہیں آپ کے شہر اورنگ آباد میں۔ ناظرین، پروگرام کے اگلے حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اورنگ آباد میں وہ کون کون سے خاص بازار ہیں جہاں افطار اور سحر کے وقت خاص رونق دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن اس سے پہلے سے چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم، اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 اردو کا خاص پروگرام رمضان کی رونق ہے۔ ناظرین، پروگرام کے حصے میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اورنگ آباد میں وہ کون کون سے خاص بازار ہیں جہاں پر ماہ رمضان میں افطار اور سحر کے وقت خاص رونق دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہمارے پیچھے جس بازار کو دیکھ رہے ہیں یہ اورنگ آباد کا بوڈی لین بازار ہے، جہاں پر افطار کا سب سے بڑا بازار لگتا ہے۔ یہاں پر کس طرح خاص بازار ہے، آئیے آپ کو بھی لے چلتے ہیں۔ اورنگ آباد کا شمار ریاست مہاراشٹر کے تاریخی شہروں میں ہوتا ہے۔ یہاں کی جامع مسجد سے 15 کلومیٹر کے مسافات میں اورنگ آباد، خلد آباد اور دولت آباد کے نام سے 3 قدیم شہر آباد ہیں۔ اس خطۂ سرزمین کو عہد شمس الدین التمش میں صوفیہ کے قدم لینے کی سعادت حاصل ہوئی تھی، اور اس وقت سے لے کر آج تک اس کا سرشتہ نہ صرف اسلامی تعلیمات سے برقرار ہے بلکہ یہاں پر اہل سلاسل کے صوفیہ نے اپنا مسند رشد و ہدایت بچھا کر اسلامی تعلیمات کے احیاء کے لیے جو عظیم کارنامہ انجام دیا، یہ اسی کا فیضان ہے کہ یہ تاریخی شہر آج بھی اسلامی تہذیب کی ایک روشن مثال سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں اورنگ آباد کے شب و روز دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد سے لے کر جہاں 11 بجے تک دن میں عام شاہراہوں پر خاموشی رہتی ہے، وہیں شام ہوتے ہوتے یہاں کا ماحول نورانی ہو جاتا ہے۔ اورنگ آباد کو مسجدوں اور میناروں کے شہر کے نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس شہر میں ماہ رمضان کے آتے ہی دن اور رات اس طرح سے نورانی ماحول میں ڈھل جاتے ہیں کہ دیکھنے والوں پر ایک خاص تاثر قائم ہوتا ہے، اور وہ بس یہی چاہتے ہیں کہ یہ روحانی ماحول یوں ہی قائم رہے اور وہ اللہ کی رحمتوں سے سرشار ہوتے رہیں۔ اور اگر رات کی بات کی جائے تو پوری رات نمازیوں کی چہل قدمی سے گونجتی ہے۔ ماہ رمضان میں یہاں پر شب بیداری کا بھی خاص ماحول دیکھنے کو ملتا ہے۔ دکن کی نظام حکومت اورنگ آباد کے ممتاز صوفی بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء کلیمی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کی بخشش سے ہی قائم ہوئی تھی۔ آزادی کے بعد نظام حکومت کا خاتمہ ضرور ہو گیا،
لیکن اس کی روایات آج بھی اس شہر میں قائم ہیں۔ اورنگ آباد میں دسترخوان کو کشادہ رکھنے کی قدیم روایت رہی ہے۔ عام دنوں میں یہاں کے لوگ اپنی مہمان نوازی کا ثبوت تو دیتے ہی رہتے ہیں، جب ماہ رمضان آتے ہیں تو ان کے دسترخوان مزید کشادگی اختیار کرتے ہیں۔ افطار کی دعوت کا اس طرح مزہ لینا۔ رمضان کے مہینے میں آپ اورنگ آباد کے کسی بھی گھر میں جائیے، آپ کو دسترخوان پر کھجور کے ساتھ چکن رول، بھجیا، مرچ اور پیاز کے بنے ہوئے پکوڑوں کے ساتھ ساتھ قیمے کے سموسے، حلیم، چکن فرائی اور چکن ٹکا ضرور ملے گا۔ اب گرمی کا موسم ہے اور رمضان کے روزے بھی 14.5 گھنٹے سے زیادہ کے ہیں، تو ایسے میں دسترخوان پر مختلف اقسام کے شربت بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بازاروں میں فالودہ اور لسی ملتی ہے تو گھروں میں مختلف اقسام کے شربت دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بہت ساری ویرائٹی کے فالودے رکھے ہم نے، ڈرائی فروٹ فالودہ ہے، شاہی فالودہ ہے، کیسر ہے، بٹر اسکاچ ہے، خش ہے، بلیک کرنٹ ہے، ایسے 30 سے 40 ویرائٹیز کے ہم لوگوں نے فالودے رکھے۔ اورنگ آباد کے کچھ خاص بازار ہیں جہاں پر ماہ رمضان میں افطار اور سحر کے وقت خاص رونق دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ بازار بعد نماز ظہر جو کھلتے ہیں تو نماز فجر کے بعد ہی بند ہوتے ہیں۔ ان بازاروں میں بڈی لین، چوک بازار، گھاس منڈی، لوٹا کرنجا، شاہ گنج منڈی، اورنگ پورہ، کمہارواڑہ، روشن گیٹ، جنسی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان بازاروں میں نماز عصر کے بعد جو روزہ داروں کی بھیڑ ہوتی ہے تو بس راستہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ روزہ دار جہاں ان بازاروں سے اپنی پسند کی اشیاء لے جا کر اپنے دسترخوان کو سجاتے ہیں، وہیں دکاندار بعد نماز ظہر روزہ داروں کی خواہش کے مد نظر تمام اشیاء ضروریہ کو تیار کرتے ہیں۔ یہ رمضان اسپیشل آئٹم بنائے ہیں ہم نے، یہ چکن کنٹکی ہے، یہ اسپیشل آئٹم ہے۔ یہ چکن رول رمضان کے لیے آفر ہے، یہ 100 کا 6 پیس دیتے ہیں، سادے دن میں 4 پیس دیتے ہیں۔ یہ چکن لولی پاپ ہے، یہ فش ہے، یہ رائس ہے، یہ نیوڈل ہے، اور یہ کانڈی کباب ہے، اسٹک فرائی چکن، اور یہ شامی کباب ہے، یہ انڈا پیٹیز اور بیدر روٹی ہے اسپیشل فار رمضان۔ اورنگ آباد کا اسپیشل حلیم جو ہے تو روزے داروں کے لیے خاص طور سے اسپیشل بنایا جاتا ہے، اور جو ہے تو یہ اس کے اندر جو ہے تو بہت دور دور سے لوگ لینے کے لیے آتے ہیں، خاص طور سے فرمائش کی جاتی ہے کہ حلیم بنائیے بول کر۔ ہمارے پاس جو ہے نا رمضان میں شرمال بہت طبیعت سے بکتی ہے الحمدللہ، بہت لوگ چوائس کرتے ہیں اس کو، اور شہر میں جو تو ہمارے پاس سموسہ بنتا ہے، کھاری سموسہ ہوتا ہے نا، وہ سموسہ بہت بکتا ہے۔ دراصل یہاں کے روایتی بازار میں سب سے اہم علاقے ہیں شاہ گنج، سٹی چوک اور گل منڈی۔ یہاں شاہ گنج میں سب سے زیادہ فروٹس کی دکانیں ہیں، جہاں ہمہ اقسام کے فروٹس آپ کو اور بہت واجبی دام پر ملتے ہیں۔ اسی طرح سے اب کچھ سالوں سے روشن گیٹ جیسے گنجان علاقہ بنا ہے، تب سے وہاں پر ایک بہت بڑا مارکیٹ لگنے لگا ہے فروٹ کا۔ ماشاءاللہ کافی اچھا گزر رہا ہے، تھوڑا گرمی سے تھوڑی حالت خراب ہو رہی ہے، لیکن ابھی ماحول اچھا ہو گیا۔ بازار میں کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ ابھی افطار کا انتظام کرنے کے لیے، فروٹس وغیرہ کچھ لینے کے لیے، مسجد میں کچھ دینا ہے اس کے لیے آ گئے تھے ادھر۔ اتنی شدت کی دھوپ میں بھی روزے رکھ رہے لوگ، اور جو ہے تو خریدی افطار کی اچھی چلی رہی ہے، بس یہ ٹکیا سموسے ہے، کنٹکی ہے۔ اورنگ آباد میں ماہ رمضان میں دسترخوان کو مختلف اقسام کی اشیاء سے سجانے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی بھی کوشش ہوتی ہے، اور یہ کوشش اس بات کے لیے ہوتی ہے کہ ان کے دسترخوان پر زیادہ سے زیادہ مہمان آئیں اور انہیں اللہ کے مہمان کی خدمت کا موقع حاصل ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین گھروں میں بعد نماز ظہر افطار کی تیاریاں شروع کر دیتی ہیں اور عصر کی نماز کے بعد ان کے کام میں تیزی آ جاتی ہے۔ خواتین گھروں میں گھر کے تمام افراد کی خواہش کے مد نظر افطار کی تیاریاں کرتی ہیں۔ ان تیاریوں میں خواتین گھروں میں ہی چکن کی مختلف اقسام کی اشیاء تیار کرتی ہیں، جن میں چکن رول، تندوری چکن، کباب، سموسے، قیمہ کے سموسے وغیرہ کے نام قابل ذکر ہے۔ خواتین گھروں میں مختلف اقسام کی اشیاء بناتی ہیں تو مرد بازار سے مختلف اقسام کی اشیاء لے کر آتے ہیں اور دسترخوان کی رونق میں اضافہ کرتے ہیں۔ ماہ رمضان میں خواتین کی ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ گھر میں جتنے لوگ اتنی فرمائشیں، اور ان فرمائشوں کو پورا کرنا آسان بھی نہیں ہے۔ اسی لیے خواتین اپنی عبادت کے وقت کو
मलहूज रखते हुए सारे कामों को करती हैं ताकि उनकी इबादत भी हो जाए और घर के तमाम अफराद की ख्वाहिशों का एहतराम भी बाकी रहे। ज़ोहर के बाद जैसे ज़ोहर की नमाज़ शुरू पढ़ लेते, फिर उसके बाद हमारा पकवान शुरू हो जाता, फिर उसके बाद है तो इफ्तारी को लग जाते, फिर उसके बाद हम तलन वो ये सब शुरू कर देते हम। उसके बाद क्या क्या तलन में समोसे, मिर्ची, मसनत पकोड़े। 30 डेज़ कम पड़ जाते हैं एक्चुअल में, बहुत सारे डिशेस बनती हैं नए नए। तो क्या क्या डिशेज होती है, खास डिशेज का इस्तेमाल करती हैं? अभी इस साल तो गर्मी की वजह से ज़्यादा करके तो ठंडाई पे ही ज़ोर था, जैसे कि लस्सी, फालूदा और बस ये शेक्स वगैरह बनाते हैं। चिप्स, तलन में समोसे, भजिए, टिकिया, मिर्ची और पकोड़े। कितने बजे तैयारी शुरू कर देती हैं? हम लोग 5 साढ़े 5 से 5:30 बजे से तैयारी शुरू हो जाती है। फरमाइशी खाने बनाते हैं हम असल में रमज़ान में। कोई बोलते शेक्स बनाओ, कोई बोलते तलन करो, कोई बोलते कुछ फ्राई, चिकन फ्राई करो। ऐसे में फ्राई करते, उसमें दिन काम में दिन जाता, इबादत में दिन जाता। माह सयाम में औरंगाबाद के शब रोज़ दक्कन के शहरों में ख़ास मुकाम रखते हैं। माह रमज़ान में यहाँ दिन वीरान तो रातें नूरानी हो जाती हैं। सहर के औक़ात में आमतौर पर लोग अपने घरों में तो सहरी करते ही हैं, लेकिन औरंगाबाद में सहरी के वक्त भी दस्तरखान को कुशादा रखने की रिवायत है। सहरी में औरंगाबाद में दूध के साथ शीरमाल खाने की रिवायत है और आपको हर घर के दस्तरखान पर दूध और शीरमाल के साथ खजूर ज़रूर मिलेगी। लाइट चीज़ सहरी में बना रहे क्योंकि गर्मी बहुत है और ये सहरी में ऐसा ज़्यादा मुर्गन नहीं खाते। इफ्तार में अलबत्ता गर्मी भी है तो थोड़ा बहुत बना लेते हैं। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के सहरी की तैयारी करती हूँ, फिर बच्चे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको उठाती हूँ, फिर सब खाना खाते। और जनरली सहरी में हम लोग लाइट खाते क्यों तो गर्मी के दिन हैं। गर्मी के दिनों में हम लोग ज़्यादा करके आम जूस, खीर या ये जो है जिससे प्यास नहीं लगती उस तरह की चीज़ें बना के खाते हैं। और शिकरन बनाती हूँ, ख़ीमा बनाती हूँ और फुलके बनाती हूँ। कोई दूध बन खाता है, कोई दही रोटी खाते हैं, कोई दही चावल खाते हैं। ये सब चीज़ें बनाती हूँ। 3 बजे रात से तैयारी शुरू करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है सब तैयारी करते हुए। चाहे इफ्तार को ले लीजिए तो दस्तरखान बहुत वसी होते हैं और दावत आम रखी जाती है जिसके अंदर बहुत ही आला किस्म के पकवान होते हैं और लोग उससे बाद इफ्तार के बहुत ही लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं माशाअल्लाह। यहाँ सब तरीके के समोसे तलाए जाते हैं, टिकिया बनाई जाती है, लुक़मी बनाई जाती है और सब्ज़ी के समोसे बनाए जाते हैं और चिकन के कुछ आइटम बनाए जाते हैं। बहुत सारे आइटम और कुछ मार्केट से भी लाते हैं। और जब घर के बड़े रोज़ा रख रहे हों तो भला ये कैसे हो सकता है कि बच्चों पर इसका असर ना दिखाई दे। घर के बड़ों को देखकर मासूम बच्चे भी ज़ौक़ व शौक़ के साथ न सिर्फ रोज़ा रखते हैं बल्कि अपने हम उम्रों में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश भी करते हैं। तारीख़ी शहर औरंगाबाद के रमज़ान की रौनकों की बात की जाए तो यहाँ पर दस्तरखान को हमेशा वसी रखा जाता है। दस्तरखान चाहे इफ्तार के वक्त हो या सहर के वक्त की बात करें, दोनों वक्त में दस्तरखान को वसी रखना यहाँ की रवायात का एक अहम हिस्सा है। इस वक्त इफ्तार का वक्त हो चुका है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे बच्चे हों, बड़े हों, जवान हों, बूढ़े हों, सब जो है अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें। आप भी हमारे साथ इफ्तार में शामिल होइए। काफ़ी रिच दस्तरखान बिछाया जाता है, काफ़ी चीज़ें होती है, ख़ासकर बिरयानी उसमें काफ़ी अहम आइटम होता है खाने के लिए, जो कि हरीज़ भी मार्केट में मिलता है, बिरयानी मिलती है, लेकिन ख़ासकर हरीज़ और बिरयानी जो है वो स्पेशल डिश है। इफ्तार के वक्त जो है दस्तर सजाया जाता है, उसमें कई तरीक़े के तलन होते हैं, समोसे होते हैं, भजिया होता है और कबाब होता है और बाहर के जो अतराफ़ के लोग होते हैं, आने जाने वाले लोग भी होते हैं, उनको भी मस्जिद में भी इफ्तारी दिया जाता है। वहीं दूसरी जानिब औरंगाबाद के दुकानदार और होटल के मालिक रोज़ेदारों की इफ्तार और सहर के लिए खास एहतमाम करते हैं। औरंगाबाद के बुटी लेन, शाहगंज,
اسلامی دروازہ ایسے علاقے ہیں جہاں پر سحر کے وقت خاص رونق دیکھنے کو ملتی ہے۔ شاہ گنج کی بات کریں تو ریاستی عہد میں اس کی رونق دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہاں، اب شاہ گنج کے بازاروں میں وہ رونق تو نہیں ہوتی، لیکن ماہ رمضان میں اس بازار کی رونق کو دیکھ کر اس کی عظمت رفتہ کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 اردو کا خاص پروگرام رمضان کی رونقیں، اور آج ہم موجود ہیں آپ کے شہر اورنگ آباد میں۔ ناظرین، پروگرام کے اگلے حصے میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اورنگ آباد وہ تاریخی شہر جسے مدینہ الاولیاء کہا جاتا ہے، وہ شہر جسے بزرگان دین کے شہر کے نام سے جانا جاتا ہے، یہاں پر ماہ رمضان میں عبادت کو لے کر کس طرح کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، شہر میں وہ کون کون سی تاریخی مساجد ہے جہاں پر اعتکاف کی خاص رونق دیکھنے کو ملتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم، اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 اردو کا خاص پروگرام رمضان کی رونقیں۔ ناظرین، پروگرام کے حصے میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اورنگ آباد وہ تاریخی شہر جسے بزرگان دین کا شہر کہا جاتا ہے، یہاں کے فرزندان توحید اپنی عبادت گاہوں کو اپنے سجدوں سے کیسے سجاتے ہیں۔ ناظرین، آئیے پروگرام کے اگلے حصے میں آپ کو لے چلتے ہیں اور آپ کو اورنگ آباد کے روحانی ماحول سے روشناس کراتے ہیں۔ اورنگ آباد کو تاریخ کے اوراق میں مدینہ الاولیاء کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ خطۂ سرزمین پر اہل سلاسل کے بزرگوں نے جس کثرت سے اپنا مسند رشد و ہدایت بچھا کر اسلام کی خدمت کا فریضہ انجام دیا، وہ تاریخ کے اوراق میں نمایاں ہے۔ صوفیاء کرام، اولیاء اللہ کی یہ سرزمین جسے ہم اورنگ آباد کے نام سے جانتے ہیں، یہاں پر عام دنوں میں صوفیاء کی روشن تعلیم کے سبب ماحول نورانی تو رہتا ہی ہے، لیکن جب ماہ رمضان آتے ہیں تو اس کی شب و روز کی رونق دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ مسجد اور میناروں کے اس شہر میں یہاں کے روح پرور مناظر کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دراز کا سفر طے کر کے یہاں آتے ہیں، اور جب یہاں کے نورانی ماحول کو دیکھتے ہیں تو بس اشش کر اٹھتے ہیں۔ سال کے 11 مہینے تو بندہ مومن 5 وقت کی نماز ادا کر کے اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہی ہے، لیکن ماہ رمضان کی عبادت اور ثواب کو اللہ نے اور دنوں کی عبادت سے 70 گنا زیادہ بڑھا دیا ہے، اور ایسے میں ہر بندہ مومن کی خواہش بس یہی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کرے۔ ماہ رمضان کو اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اسی لیے بندہ مومن یہ چاہتا ہے کہ اس مہینے میں اسے ایسا کوئی کام سرزد نہ ہو جس سے اس کا رب اس سے ناراض ہو جائے۔ علماء دین ماہ رمضان میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے امت مسلمہ سے بار بار تلقین کرتے ہیں۔ علماء دین کا ماننا ہے کہ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے معاشرے کی اصلاح بھی ہوتی ہے، اور جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے تو اس کے اندر اعلیٰ صفات پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ماہ رمضان کے تعلق سے اللہ کا کیا حکم دیا گیا ہے، اور بندہ مومن کو اپنا وقت کس طرح سے اللہ کی رضا کے لیے لگانا چاہیے، اس کے متعلق علماء دین کچھ اس طرح سے بتاتے ہیں۔ اس مبارک مہینے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس نے ہم نے قرآن کریم جیسی کتاب کو نازل فرمایا، اور اس کتاب کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ھدی للناس، ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کی ہدایت کو چھپا کر رکھا ہے۔ اس لیے کہا کہ جس کا تعلق اللہ کے کلام سے ہوگا، قرآن کریم سے ہوگا، وہ کبھی بھی گمراہ اور کبھی بھی راستہ نہیں بھٹک سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو جو ہے بلندی پر پہنچاتا ہے۔ اگر اس امت نے قرآن کی حق کو ادا کیا، روح پرور منظر ہوتا ہے، نوجوان، بوڑھے، بچے سب کے سب اپنے شہروں گھروں سے لپک لپک کر مسجد کی طرف آتے ہیں، اور دیر رات گئے تک قرآن پاک کی سماعت کا اہتمام ہوتا ہے۔ جو بادشاہ جس جگہ بیٹھ کر کبھی قرآن لکھتا تھا، آج اس جگہ یہاں کے بچے، بوڑھے، جوان سب کے سب قرآن پاک کے سننے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لوگوں جو مسلمان ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے، تاکہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو۔ رمضان میں روزے فرض کیے گئے، یہ اوبلیگیشن ہے مسلمانوں پر کہ روزے رکھے ہوں، اور اس کی جو علت بیان کی گئی ہے، اس کی جو اصل وجہ بیان کی گئی ہے، یہ کہ آدمی میں تقوی کی صفت پیدا ہو۔ وہی مسجدیں ہوتی ہیں، وہی مصلیان ہوتے ہیں، لیکن مصلیان کی تعداد مسجدوں میں کافی حد تک بڑھ جاتی ہے،
कसरत बढ़ जाती है, उनके जज्बों में इजाफा हो जाता है। रोज़ा दरअसल अल्लाह की उस इताअत का नाम है जिसमें बंदा मोमिन अल्लाह के हुक्म पर एक ख़ास वक्त के लिए हलाल चीज़ों को भी अपने ऊपर हराम कर लेता है, और जब वक्त इफ्तार का होता है तो बंदा मोमिन अल्लाह के ही हुक्म से हलाल चीज़ों से इफ्तार करके अल्लाह का शुक्र अदा करता है और उसकी बारगाह में सर बसजूद होकर अपने गुनाहों की तौबा करता है। माह सयाम नेकियों के मौसम बहार का नाम तो है ही, यही वो मुबारक महीना भी है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक का नुज़ूल फरमाया था। गोया बअल्फाज दीगर माह रमज़ान कुरान के नुज़ूल के जश्न का भी महीना है। कुरान आलम इंसानियत के लिए रहनुमा हिदायत है। इसकी तालीमात किसी एक अहद, किसी एक फ़िरक़े के लिए नहीं बल्कि तमाम नौ इंसानियत के लिए है। इसकी तालीमात किसी एक अहद, किसी एक फ़िरक़े के लिए नहीं बल्कि तमाम नौ इंसानी के लिए है। जिसने भी कुरान को सीने से लगाया, उसकी तालीमात पर अमल किया, उसने गोया दोनों जहान में कामयाबी हासिल कर ली। जब बंदा मोमिन सच्चे दिल से अपने रब के हुजूर सजदे में जाता है तो उसे वो तमाम खुशियाँ मुयस्सर आती हैं जो कि इंसानी तसव्वुर से भी बाहर होती हैं। वो मुक़द्दस और मुतबर्रक महीना है जिससे सब का मालिक हमारा खालिक और रब्बुल आलमीन, जिसे फ़ारसी में यज़दां और अरबी में अल्लाह तबारक व तआला, और अलग अलग ज़ुबानों में लोग कोई ईश्वर कह ले, कुछ उसे खुदा कह ले, खुदावंद आलम कह ले। तो असल में रब्बुल आलमीन 11 महीनों में हमें खुला छूट दिए हुए हैं कि आप इसमें खाओ पियो, कुलू तमत्ताऊ वशरबू, इसमें बिल्कुल बेतहाशा खाओ, जैसा चाहे खाओ, जो पसंद आवे, जो मन और दिल में आवे खाओ। लेकिन रमज़ान में सिर्फ़ तुम 11 महीनों के कफ़ारे के तौर पर थोड़ा तकवा और तहारत की खातिर थोड़ी सी लगाम लगा लो, खाने के औकात को थोड़ा सेटअप कर लो ताकि मैं तुमसे खुश हो जाऊं, अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं। और उसको अरबी में यूँ कहा कलाम पाक में कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़े का मकसद ये है कि इंसान के अंदर अल्लाह का डर आ जाए। जैसे कुरान पाक में भी अल्लाह फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह फरमाता है कि हमने पहले लोगों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए थे और तुम लोगों पर भी फ़र्ज़ किए ताकि तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए। और जिस तरीक़े से इंसान जो है रोज़े में अल्लाह का डर होता है, गर्मी की शिद्दत, प्यास की शिद्दत कोई देखता नहीं है, अकेला भी रहता है, लेकिन एक अल्लाह का डर ही रहता है उसके अंदर कि जो पानी भी नहीं पीता और कोई चीज़ खाता भी नहीं है, चाहे वो प्यास के मारे तड़प भी रहा है लेकिन वो पानी नहीं पीता, तो ये अल्लाह का डर उसके अंदर आता है। तो रोज़े का असल मकसद ये है कि इंसान के अंदर अल्लाह का डर आ जाए। औरंगाबाद एक तारीख़ी और तहजीबी शहर है। इस शहर के दरो दीवार से इसकी अज़मत रफ्ता का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। मलिक अंबर के बसाए हुए इस शहर में आलमगीर औरंगज़ेब और उसके बाद निज़ाम हुक्मरानों ने भी तामीरी काम को अंजाम दिया। मदीनतुल औलिया के नाम से मशहूर इस शहर की हर बात तारीख़ में अलग मुकाम रखती है। मदीनतुल औलिया और औरंगाबाद को औलिया अल्लाह के शहर के साथ साथ दरवाज़ों और मसाजिद के शहर के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर में आज़ादी से कबल 52 तारीख़ी दरवाजे हुआ करते थे, लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जुही और अपनों की बेहिसी से इसमें से बड़ी तादाद में तारीख़ी दरवाजे का वजूद ख़त्म हो गया। जो तारीख़ी दरवाजे बाकी भी हैं उनमें से भी बेशतर अपनी खस्ताहाली पर आंसू ही बहा रहे हैं। तारीख़ के औराक़ के मुताले से मालूम होता है कि यहाँ पर हर तारीख़ी दरवाजे से मुत्तसिल तारीख़ी मसाजिद हुआ करती थी। मसाजिद तो आज भी मौजूद हैं और यहाँ के फ़र्जंदान तौहीद इसे अपने सजदों से सजाते भी हैं। इस शहर में मसाजिद में कसरत के बावजूद माह रमज़ान में यहाँ की मसाजिद अपनी तंग दामनी का शिकवा करती नज़र आती हैं। यही वजह है कि हमें माह रमज़ान में औरंगाबाद में मसाजिद और खानकाहों के साथ साथ लोगों की घरों की छतों पर भी नमाज तरावी का एहतमाम देखने को मिलता है। माह रमज़ान को उलमाए दीन बंदा मोमिन के लिए ट्रेनिंग पीरियड मानते हैं। उनका मानना है कि इस मुबारक महीने में बंदा मोमिन जिस तरह से अपने आप को अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए अपना बेहतरीन वक्त दीन की राह पर लगाता है तो इसका असर साल के दूसरे महीनों पर भी देखने को मिलता है। माह रमज़ान के आखिरी अशरे में यहाँ की मसाजिद में कसरत से एतकाफ़ में बैठने की भी रिवायत रही है। शहर की जामे मस्जिद, शाही मस्जिद और दूसरी तारीख़ी मसाजिद में नमाजियों के इस रूह परवर मंजर को देखकर
آپ یہ اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ یہاں کے بندہ مومن اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے کس طرح سے بےتاب رہتے ہیں۔ ماہ رمضان میں اللہ نے امت مسلمہ پر نماز اور روزے کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ اور فطرے کی ادائیگی کا بھی حکم دیا ہے، تاکہ وہ لوگ جو کہ غریب اور نادار ہیں انہیں بھی خوشی کے مواقع حاصل ہو سکے۔ اسلام نام ہے محبت کے عام کرنے کا، اسلام نام ہے، دین نام ہے خیر خواہی کرنے کا۔ خیر خواہی صرف کہا کہ مسلمان کے ساتھ نہیں، اسلام نے تعلیم دی کہ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی ہو۔ خیر خواہی کہا کہ جانوروں کے ساتھ بھی کی جائے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی جانور کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کے ایمان کے اندر تکمیل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ایک جانور کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ غریب آدمی، ایک فقیر محتاج آدمی، ایک مفلس آدمی 3 دن جب اس کے پیٹ میں لقمہ نہیں جاتا، دور کسی علاقے میں رہنے کی وجہ سے اسے ٹھنڈا پانی نہیں ملتا، تو پیاس کی شدت کا احساس کیسے ہوتا ہے، بھوک کا احساس کیسے ہوتا ہے، یہ احساس اسے دیکھ کر محسوس نہیں ہو سکتا تھا، اس کو خود محسوس کرنے کے بعد یہ احساس ہو سکتا تھا۔ اس لیے اس کو دن بھر ان چیزوں سے دور رکھ کر غربت کا وہ احساس بھی یاد دلایا گیا۔ اور رب ذوالجلال جیسے حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں بھوکا تھا تو نے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا اللہ تیری بھوک کیسی، تیری پیاس کیسی؟ اللہ تعالیٰ عرض کریں گے فلاں بندہ بھوکا تھا، اسے کھلاتا مجھے کھلا دیتا، اسے پلاتا مجھے پلا دیتا۔ اس احساس کو زندہ کرنے کے لیے بھی اسے اس مرحلے سے گزارا گیا۔ پورے رمضان میں اسے مختلف چیزوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس سے مساوات کا مہینہ اس لیے کہا گیا کہ تاکہ یہ جو 11 گھنٹے یا 14 گھنٹے بھوک پیاس اور دوسرے تقاضوں کو جو برداشت کرے گا تو اس سے یہ احساس ہوگا اسے کہ جن کے پاس کھانے پینے کے انتظامات نہیں ہیں، ان کے یہاں فاقہ اگر گزر رہا ہے تو اس کے دل میں احساس گزرے گا کہ ان بھوکوں کا کیا حال ہوگا، تو ان کا خیالداری کرے گا، ان کی سرپرستی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، انسانی ہمدردی اس کے اندر آئے گی، محبت الفت آئے گی۔ اس لیے مساوات کا مہینہ بھی رمضان کو کہتے ہیں۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 اردو کا خاص پروگرام رمضان کی رونقیں، اور آج ہم موجود ہیں آپ کے شہر اورنگ آباد میں۔ ناظرین پروگرام کے اگلے حصے میں ہم آپ کو دکھائیں گے اورنگ آباد میں وہ کون سے تاریخی بازار ہیں جہاں پر ماہ رمضان میں روزے داروں کی خاص رونق دیکھنے کی ملتی ہے۔ یہاں کے دکانداروں نے روزے داروں کی فرمائش کو دیکھتے ہوئے کیا خاص انتظام کیے ہیں یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم، اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 اردو کا خاص پروگرام رمضان کی رونقیں۔ ناظرین پروگرام کے حصے میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اورنگ آباد میں وہ کون سے خاص بازار ہیں جہاں پر بازار میں خاص رونق دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہمارے پیچھے جس بازار کو آپ دیکھ رہے ہیں اورنگ آباد کا سٹی چوک بازار کہلاتا ہے۔ عید کو چند دن رہ گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ عید کی جس طرح سے الٹی گنتی شروع ہوئی ہے، ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ بازاروں میں رونق بڑھتی جا رہی ہے۔ کس طرح کا اورنگ آباد کا خاص بازار ہے، آئیے آپ کو بھی لے چلتے ہیں۔ ماہ رمضان ایک ایسا مقدس مہینہ ہے جسے اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا نزول فرمایا۔ قرآن صرف ایک مذہبی کتاب نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے رہنما ہدایت ہے۔ ماہ رمضان میں اللہ نے جہاں بندوں کے لیے روزہ فرض کیا، وہیں اس کے خوبصورت اختتام پر صدقہ شکر کے طور پر عید کی نماز کی ادائیگی کا بھی حکم دیا ہے۔ ماہ رمضان کی بات ہو اور عید کی تیاریوں کی بات نہ کی جائے، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ رمضان میں عبادت کے ساتھ عید کی تیاریاں بھی اہم حصہ ہوتی ہیں۔ اورنگ آباد کے دکانداروں کو عید کے بازار کا بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ شہر میں یوں تو بہت سے بازار ہیں، لیکن روزے داروں کی ضرورت کے لیے کچھ خاص بازار لگتے ہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اورنگ آباد میں عید کے لیے کچھ خاص بازار سج کر تیار ہے۔ ان میں سٹی چوک، پیٹھن گیٹ، مچھلی کھڑک، تلک روڈ، رنگریز گلی، لوٹا کرنجا، گھاس منڈی، شاہ گنج، عطر گلی کے نام قابل ذکر ہے۔ کہنے کو مہنگائی ہے، لیکن اس کے باوجود دکاندار روزے داروں کی خریداری کے رخ سے مطمئن نظر آتے ہیں۔ اورنگ آباد میں ماہ رمضان کے پہلے عشرے کے اختتام سے ہی بازاروں میں روزے داروں کی خاصی بھیڑ دکھائی دینے لگتی ہے، اور جیسے جیسے عید کے دن قریب آتے جاتے ہیں بازاروں کی رونق میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ دکانداروں نے روزے داروں کی فرمائش کو دیکھتے ہوئے اپنی دکانوں کو مہاراشٹر کے علاوہ ملک کے دوسرے شہروں سے کپڑوں اور جوتوں کو منگا کر سجا رکھا ہے، تاکہ خریدار بس ایک بار ان کی دکان پر آئیں اور بغیر خریدے واپس نہ جا سکے۔
इस बार जैसे हर साल हुआ करता था कि कोई एक चीज़ चला करती थी, इस साल उस तरह का माहौल नहीं है। इस बार कस्टमर को हर चीज़ में वैरायटी चाहिए, चाहे वो गाउन्स हो, चाहे वो ड्रेस मटेरियल हो, चाहे वो गरारा हो, शरारा हो। तो इस बार हर चीज़ के अंदर कंप्लीट वैरायटी मेंटेन रखी है हमने। इस बार गरारा स्पेशल है हमारे ईद के लिए, डिज़ाइनर गरारे, पाकिस्तानी गरारे लेके इस बार हमने। बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने एक से एक नई नई वैरायटी लाए हैं और रमज़ान से पहले शुरुआत से हमने माल भर दिया है कि अच्छा माल आया और अच्छे से ग्राहक के लिए अच्छा ही तोहफा दिया और अच्छी वैरायटी ला के रखे हमने, इसलिए हमने बस एक से एक वैरायटी लाए है। ये हम दिल्ली, आगरा, जयपुर, हैदराबाद और कुछ बॉम्बे से आता है और कुछ एक्सपोर्ट माल आता है जो बाहर से आता है, वो भी लाए हुए हैं हम। माशाल्लाह अभी बेहतरीन गुजर रहे हैं, अच्छे गुजर रहे बोला, और ईद की तैयारी के लिए आए हैं बोला हम। तो क्या खास पहनने के रहता है? वही नेहरू शर्ट पैजामा, तो वो उस पर ही होती है नमाज वगैरह, और वही अच्छा लगता है बोला। आमतौर पर मुल्क के दूसरे शहरों में माह रमज़ान के आखिरी अशरे में बाजारों में भीड़ देखने को मिलती ही है, लेकिन औरंगाबाद में रमज़ान के पहले अशरे के इख्तिताम से ही खरीदारों की भीड़ शुरू हो जाती है और दूसरे अशरे से बाजार अपने शबाब पर आ जाता है। औरंगाबाद में ईद के मौके पर ख़वातीन में सबसे ज़्यादा डिमांड सिल्क के कपड़ों पर मोती वर्क, जरी जरदोजी से बने हुए कपड़ों के साथ साथ गरारा और शरारे की भी है। यही नहीं बल्कि इस साल तो कराची सूट और अनारकली की जहां ख़वातीन में खासी धूम है, वहीं मर्दों में पाजामा कुर्ता और पठानी सूट की मांग ज़्यादा देखी जा रही है। और यहाँ पर लोग पजामा और कुर्ता सिलवा कर पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, हालांकि कुछ लोग रेडीमेड कुर्ता पजामा भी पसंद करते हैं। दुकानदारों ने भी रमज़ान के एक महीने पहले से ही अपनी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। जूते चप्पल की दुकान हो या चूड़ियों की दुकान, सब पर ख़वातीन और बच्चों की भीड़ इस कदर दिखाई दे रही है कि पहले अशरे से ही रास्ता चलना मुश्किल हो गया है। ख़वातीन में जयपुरी और हैदराबादी कड़ों की खास फरमाइश देखने को मिल रही है, जबकि फिरोजाबादी रंग बिरंगी चूड़ियों की भी बाजार में एक खास रेंज मौजूद है। ईद की जो बुकिंग है वो हमारे पास शाबान में शुरू हो जाती मतलब, और ये तो 5 रमज़ान तक ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो बुकिंग हो जाती है हमारे पास। लेकिन फिर भी कुछ हमारे जो हमेशा के जो कस्टमर है जो साल भर हमारे पास सिलाते रहते हैं, उनके लिए हम 10 रमज़ान तक जो है तो गुंजाइश रखते हैं, उसके बाद बिल्कुल पैक हो जाता। औरतों के लिए जयपुर की चूड़ी है, फिरोज़ाबाद की चूड़ी है, हैदराबाद के गले के सेट है, बॉम्बे के गले के सेट है, इसमें कान के हेयरिंग है, 4 चूड़ी है, बहुत सारी वैरायटी है। कब से तैयारी शुरू कर दी थी? तकरीबन 1 महीने से तैयारी शुरू हुई है। कैसा ईद का बाजार जा रहा है? बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा है यार। मैंने मालेगांव से सीवी लाया है रोज़दारों के वास्ते। कैसा बाजार जा रहा है? अच्छा बाजार जा रहा है, बाजार अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। इबादतें तो है ही, रात में साथ साथ फिर ईद की तैयारियां भी रहती हैं, और चूँकि थोड़ी मसरूफियत थी इसलिए थोड़ा लेट हो गया शॉपिंग के लिए, तो अभी शॉपिंग चल रही फ़िलहाल। क्या खास पहनने के रहता है? अभी तो जो मार्केट में है वही पहनना पड़ता है कस्टमर्स को, तो लॉन्ग फ्रॉक्स है और गरारे अभी काफ़ी इनमें है, तो मैं यहाँ गरारा देखने के लिए आई हूँ। ईद की तैयारियों की बात हो और खुशबू के साथ टोपियों का जिक्र न हो, ये भला कैसे मुमकिन है। औरंगाबाद के इत्र फरोशों ने जहां मुल्क व बैरून मुल्क से इत्रियात का एक बड़ा कलेक्शन जमा कर रखा है, वहीं बाजार में मुख्तलिफ इक़साम की टोपियों की भी भरमार है। किसी को बांग्लादेशी टोपी पसंद है तो किसी को तुर्की, और किसी को रामपुरी टोपी, या फिर किसी को इंडोनेशिया की टोपी पहनकर ईद की नमाज पढ़ना पसंद है। औरंगाबाद में तो इत्र गली के नाम से खास बाजार है जहां पर इत्र फरोश ही नजर आते हैं। औरंगाबाद के बाजार में इत्र की मुख्तलिफ वैरायटी के साथ साथ परफ्यूम्स की भी वैरायटी देखने को मिल रही है। इत्र फरोशों ने कुछ खास इत्रियात के मजमूए भी रोज़ेदारों की फरमाइश को देखते हुए तैयार किए हैं। इस बार ईद के लिए जैसा ख़ास बिना अल्कोहल के तैयार किए हुए स्प्रे हैं। अतर में नई नई वैरायटी है, जैसे कूल वाटर, रेहान, शमामतुल अंबर। इसके अलावा जो लोग देसी खुशबुएं पसंद करते हैं उनके लिए खस, हिना, इस तरह की अतरियात है। अतर में भी काफ़ी सारे नए आइटम्स आए हुए हैं। उसमें देखिए अभी कुछ बॉडी फ्रेश बोल के आया हुआ है, और आपके कशिश बोल के आया हुआ है, 24 कैरेट बोल के आया हुआ है।
मिलेनियम बोल के आया हुआ है और जन्नतुल फिरदौस पुराना ब्रांड है। अभी टोपी में बहुत सारी वैरायटी आ गई और टोपी अब ये बारी को जो है तो 30 रुपये से लेकर तो 2200 रुपये तक के टोपी आई हुई है। तो उसकी एक खासियत है, मैं आपको बताया, वो पहली वर्क वाली जो है वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह वो सब में महंगी टोपी है। पहले तैयारी शुरू कर दी थी आपने? ये 1 महीना पहले से, रमज़ान के 1 महीना पहले से तैयारी चालू कर देते हैं हम। किस्म की टोपी आई हुई है, नगों में डिज़ाइन वाली है, अफ़गानी टोपी है, पाकिस्तानी है, कश्मीरी है और दिगर ममालिक से जो है तुर्की से, इस्तांबुल से और जो है तो इंडोनेशिया से और जो है तो बांग्लादेश से टोपियाँ आती है कॉटन वगैरह की। तो सब जिस तरीके से जो मांग रहती है ग्राहक की, हम उस तरीके से जो है तो ग्राहक को बताते हैं। बहुत ही अच्छे से चल रही है और पहले रोजे से ही दुकानों में रश लगा हुआ है और रोजे भी अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छे से हो रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, एहसान है और जो है तो ख़रीदारी भी उतनी ही चल रही है पहले रोजे से, कोई उसके अंदर कमी नहीं है और जो है तो रोजे भी अच्छे से हो रहे हैं। अभी तो ईद की अच्छी से तैयारियाँ चल रही है माशाल्लाह से, रोज़े ही पूरा हो रहा है अभी तक। तो क्या टोपी पहनेंगे इस बार खास? पाकिस्तानी टोपी पहनेंगे और डिज़ाइन वगैरह भी बहुत अच्छे हैं दुकान में, यहाँ पर हमने देखे, पसंद करी है टोपी वगैरह। नाज़रीन, औरंगाबाद से माह रमज़ान के शब रोज़ पे मबनी न्यूज़ 18 उर्दू का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक यहीं पर ख़त्म होता है। इसी के साथ नाज़रीन कल सुबह 3 बजे हमारा ख़ास लाइव प्रोग्राम तेरी टाइम देखना न भूलें। फिलहाल नाज़रीन वक्त हो चला आपसे रुखसत होने का। कल इंशाअल्लाह किसी एक और नए शहर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।